السلام علیکم دوستوں، یزید ایک ظالم حکمران تھا۔ امام حسین رضی اللہ عنہ نے اس کے ہاتھ کے اوپر بیعت نہیں کی، بلکہ کوفہ کے لوگوں نے کہا تھا کہ وہ تو امام حسین رضی اللہ عنہ کے ہاتھ کے اوپر بیعت کریں گے، اور ان کو خط بھی لکھے اور ان کو کوفہ بلایا، اور کربلا کے میدان میں یزید کی فوج نے امام حسین رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا۔ یہی نہیں بلکہ ظلم کی انتہا تو یہ کر دی گئی کہ آپ کے سر مبارک کو کاٹ دیا گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کو تکلیف دینے والے کوئی اور نہیں تھے بلکہ ہماری ہی قوم کے لوگ تھے، اور یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جنت کے اندر نوجوانوں کے سردار حسن و حسین ہوں گے۔ اب سوال اٹھتا ہے کہ یزید کون تھا؟ یزید ایک بادشاہ تھا جو حکومت میں رہنا چاہتا تھا، جو پاور میں رہنا چاہتا تھا، لیکن وہ شریعت کے مطابق فیصلے نہیں کر رہا تھا بلکہ دین اسلام کے اوپر ہی نہیں چل رہا تھا۔ اسی وجہ سے امام حسین رضی اللہ عنہ اس کے خلاف کھڑے ہوئے۔ سعودی عرب کے اندر یہ کانچ کا آڈیٹوریم بنایا گیا ہے جہاں پر ناچنے گانے کی محفلیں منعقد ہونے والی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگ اسے دیکھ کر کہنے لگے کہ یہ پیرامڈ کی طرح بنا ہے، لیکن یہ پیرامڈ نہیں ہے۔ یہ کچھ دن پہلے کا نظارہ ہے، حجاز مقدس کا نظارہ ہے۔ سعودی والوں نے یہاں پر ایک کانسرٹ منعقد کیا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سرزمین کے اوپر یہ کانسرٹ رکھا گیا جہاں پر کوئی بھی حجاب کا انتظام نہیں کیا گیا۔ کوریا کے جو چکنے بچے ڈانس کرتے ہیں ان بچوں کو بھی سعودی عرب والوں نے جدہ کے اندر بلایا، حجاز مقدس کے اندر بلایا۔ یہ ویڈیوز بتانے کا مقصد یہی ہے تاکہ آپ لوگوں کو پروف بتایا جائے، آپ خود سرچ کر دیکھ سکتے ہیں۔ اب ہمارے مسلمان بھائیوں کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ جب سعودی کے حکمران دین اسلام کے اوپر نہیں چل رہے تو اگر امام حسین رضی اللہ عنہ ہوتے تو کیا کرتے؟ کیا وقت کے حکمران کی بات مان لیتے یا پھر اس کے خلاف آواز اٹھاتے؟ یزید کے پاس بڑے بڑے عالم تھے، ان عالموں نے فتویٰ دیا تھا امام حسین رضی اللہ عنہ کو شہید کرنے کا۔ ان عالموں کا کہنا تھا کہ آپ کچھ بھی ہو جائے حکومت کے خلاف آواز نہیں اٹھا سکتے، اور جو لوگ سعودی سے چندہ لیتے ہیں وہ لوگ بھی یہی کہتے ہیں کہ آپ سعودی کی حکومت کے خلاف کچھ بھی نہیں بول سکتے چاہے وہ کتنا بھی غلط کرے۔ حقیقت بات تو یہ ہے کہ ان علماء اکرام نے دین اسلام کو سمجھا نہیں۔ اگر دین اسلام کو وہ لوگ سمجھ جاتے تو یہ کہتے کہ جب تک حکمران دین اسلام کے اوپر چلے گا، عدل سے کام لے گا، تب تک اس کی وفاداری کی جائے گی، تب تک اس کے خلاف آواز نہیں اٹھائی جائے گی۔ اور جب بیعت لی جاتی ہے تبھی بھی یہی کلمات پڑھائے جاتے ہیں کہ جب تک آپ دین اسلام کے اوپر چلیں گے ہم آپ کے وفادار رہیں گے۔ کیا ہمارے عالم صاحب نے تاریخ نہیں پڑھی؟ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ جو کہ وقت کے خلیفہ تھے خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے تو ان کے سامنے سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے کہ نہ ہم آپ کی بات سنیں گے نہ ہی ہم آپ کی اطاعت کریں گے۔ اگر آج کے دور کا کوئی حکمران ہوتا یہ بات سنتے ہی سیدھا سیدھا مروا دیتا یا پھر جیل کو بھجا دیتا، لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ وجہ بتاؤ کیوں تم میری اطاعت نہیں کرنا چاہتے؟ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ سب کے حصے میں ایک کپڑا آیا ہے تو آپ کے حصے میں دو کپڑے کیسے آ گئے؟ تو حضرت عمر نے اپنے بیٹے کو حکم دیا اور فرمایا کہ اٹھو اور وجہ بتاؤ۔ حضرت عمر کے بیٹے کھڑے ہوئے اور کہنے لگے کہ میرے والد کی ہائٹ عام لوگوں سے بڑی ہے، اسی وجہ سے ان کو ایک کپڑا بس نہیں ہو رہا تھا، اسی وجہ سے میں نے اپنے حصے کا کپڑا ان کو دے دیا۔ یہ سنتے ہی سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں آپ کی بات بھی سنوں گا، میں آپ کی اطاعت بھی کروں گا، کہہ کر بیٹھ گئے۔ آج اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سرزمین کے اوپر ڈانس ہو رہا ہے، ڈسکو ہو رہا ہے، اس کے بعد میں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں سنگر جو ڈانسرز ہیں ان کو گلے بھی لگا رہا ہے۔ صحابہ کی زمین سے تیل نکلا، اس تیل کو بیچ کر آج سعودی عرب امیر بن چکا ہے، اور زیادہ پیسہ آنے پر یہ لوگ ناچ گانے کی محفلیں منعقد بھی کر رہے ہیں۔ اگر ان سے کوئی کہہ رہا ہے کہ دین اسلام کے اوپر چلو تو جو سعودی کو سپورٹ کرنے والے علماء اکرام ہیں سعودی کے سپورٹ میں ویڈیوز بنا رہے ہیں اور ہم سے کہہ رہے ہیں کہ پہلے گلی کے خنڈے کو سیدھا کر لو۔ گلی کے خنڈوں کو سیدھا کرنے کا کام حکومت کا ہوتا ہے، یہ علماء اکرام کو اتنی بات بھی نہیں پتا، بس سعودی عرب سے چندہ آ رہا ہے اسی وجہ سے حکومت کی گاتے جاؤ، اور شیعہ سنی کر مسلمانوں کو ایسے ٹاپکس پر یہ علماء اکرام لگا رہے ہیں جس کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے۔ کوئی سینے پہ ہاتھ باندھ کر نماز پڑھتا ہے، کوئی ناف کے نیچے ہاتھ باندھتا ہے تو کوئی ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھتا ہے، کوئی کیسا بھی نماز پڑھ لے، ہمارے مولوی صاحب کو کیا ضرورت دوسروں کو انگلی کرنے کی؟ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو نیت کو دیکھتا ہے، لیکن یہاں پر وقت کی ضرورت تو یہ ہے کہ لوگ نماز پڑھنے ہی نہیں آ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سرزمین کے اوپر ڈسکو ناچ گانا چل رہا ہے، لیکن ہمارے مولوی صاحب کو ڈسکس کیا کرنا ہے، رفع دین کرنا یا پھر نہیں کرنا، اور ٹائم تو اتنا ہے کہ شیعہ کے اوپر بھی ویڈیو بنانے کا ٹائم مل رہا ہے۔ یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے سے زیادہ دین آج کے ہمارے علماء اکرام جانتے ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ سعودی کے خلاف کچھ مت بولو، اور اگر وقت کا حکمران ظالم ہوگا تو آواز ضرور اٹھائی جائے گی، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ امام حسین جنت میں جانے والے ہیں، قاتلان حسین جہنم میں جانے والے ہیں۔ قاتلان حسین دنیا میں تو حکومت میں تھے، دنیا میں پاور میں تھے، لیکن آخرت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ انصاف کر رہے گا۔ وقت کے ظالم حکمرانوں کے خلاف آواز اٹھانا یہ امام حسین کی سنت ہے۔ اور یزید کا طریقہ کیا ہے؟ علماء کو بریانی کھلانا، خرید لینا، پھر اپنے من مرضی کے فتوے لینا، اور یہ علماء اکرام تو ڈاکٹر اسرار کی بھی مخالفت کرتے ہیں، ان کے خلاف بھی فتوے دے رہے ہیں ان کی دنیا سے جانے کے بعد بھی۔ تو کیا وقت کے حکمران کے خلاف آواز اٹھانا چاہیے یا پھر بکے ہوئے علماء اکرام کی بات سننی چاہیے؟ تو آپ لوگ کیا رائے اس سے متعلق کمنٹ کر کے اپنی رائے ضرور دیجیے۔ تو انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں ملاقات ہوں گی۔ اللہ حافظ۔